کیریکٹر آف اے بلیور، ایک ایمان والے کا کردار کیسا ہوتا ہے، اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے، کیونکہ کردار کے پیچھے سوچ ہوتی ہے، اور پھر جب وہ ایکشن بن جاتا ہے تو وہ کردار بن جاتا ہے. جب ہماری گفتگو میں آ جاتی ہے وہ ایمان آ جاتا ہے، جب ہماری عادات میں آ جاتا ہے ایمان، اور جب عادات پکی ہو جاتی ہیں تو وہ کیریکٹر بن جاتا ہے. اسی طرح جب ہم منافقت میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، جب ہم بار بار جان بوجھ کے بھی ہم کوئی عمل یا کوئی سوچ اپنائے رکھتے ہیں، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر ایمان کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے، پھر اللہ کی بات کا خوف چلا جاتا ہے، اور پھر ہم ایک ہیبیچول بن جاتے ہیں. اسی طرح ایمان والے کا بھی ایک کردار ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اس میں کچھ ٹریننگ اور محنت لگتی ہے. اگر آج میں نے کچھ دعائیں یاد کر لی، آج میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی بھی اللہ کی طرف آتا ہے اور آج وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو کیا آپ اس کو آپ نے مسلمان تو مان لیا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، لیکن کیا اس کی ٹریننگ اور تربیت نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس کے طور طریقے یہ وہ تو وہ سب وہی ہیں ابھی تک جہاں سے وہ آ رہا ہے. تو ایسی ہی کیفیت آپ کی میری بھی ہوتی ہے. ہم دعائیں تو یاد کر لیتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کا طریقہ تو سیکھ لیتے ہیں، ہم روزہ رکھنا تو سیکھ لیتے ہیں، ہم عمرہ حج تو کرنا سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے کردار کا حصہ دین جب تک نہیں بنے گا، ہمارے کردار کے اندر جب تک فاؤنڈیشن نہیں آئے گی، پرنسپلز ریز نہیں ہوں گے، تب تک تبدیلی نہیں آئے گی، تب تک زندگی میں مزہ نہیں آئے گا، تب تک ہم انجوائے نہیں کریں گے ایمان کو. اور ایمان انجوائے کرنے کی چیز ہے، یقین کیجئے اللہ کا ساتھ انجوائبل ہے. اس سے بڑا کوئی ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کبھی بھی اکیلے نہ ہو اور انڈیویجول بھی ہو. آپ محفل میں بیٹھیں گے تو انڈیویجول نظر آئیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ کا کانفیڈنس الگ ہے. اس کے لیے جیب میں کوئی ملینز آف ڈالر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کانفیڈنس ایمان کا ہے جو ایک غریب آدمی کو بھی اللہ دے دیتا ہے اور ایک امیر آدمی کو بھی دے دیتا ہے. ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے یہ اللہ کی مدد جو ہم شب و روز مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، یہ کیسے ملتی ہے، کیسے؟ کیونکہ چور بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بچا لینا. تو اللہ کی مدد کیسے حاصل کی جائے؟ دیکھیں پہلے تو تھوڑی سی لاجیکل بات کرتے ہیں، ایگزامپلز کے ساتھ تھوڑا سا پہلے سمجھتے ہیں کہ جب دنیا میں ہمیں کسی کی مدد چاہیے ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ امیگریشن کا مسئلہ ہے، کوئی کہیں پھنس گئے کسی معاملے میں، تو ہمیں کس کی مدد چاہیے ہوتی ہے؟ لائر کی، ٹھیک ہے. اور اسی فیلڈ کا بزنس لائر اور امیگریشن لائر اور جس بھی آپ مسئلے میں پھنسے ہیں ویسا ہی لائر ہوتا ہے. تو لائر کی مدد لینے کے لیے پہلے تو آپ لائر کے پاس جاتے ہیں، اس کے بعد لائر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے. پہلے تو آپ سے پورا کیس سنتا ہے، پھر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ نے ایسے 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 کرنا ہے، اور یہ اتنا ٹائم لگے گا، اتنی میری فیس ہوگی، اینڈ میری اس کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں. اسی طرح آپ جب بیمار ہوتے ہیں، کوئی مرض ہو جاتا ہے، کوئی یو ناٹ فیلنگ آل رائٹ، کچھ گڑبڑ ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کو ڈاکٹر کی مدد چاہیے ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز دیتا ہے، ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، کچھ عرصے کے لیے یہ بند کرنا ہے، اور یہ میڈیکیشن ہے یہ آپ لیں، ٹھیک ہے. آپ ڈاکٹر سے مدد لے کر، اس کی ایڈوائز لے کر، جو بھی وہ آپ کو پریسکرپشن لے کر دیتا ہے، آپ آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ کو زندگی میں کبھی کبھی آج کل ایک چیز بڑی مشہور ہوئی ہے کہ لائف کوچ، زندگی کا کوچ، ٹھیک ہے. تو ایک انسان دوسرے انسان کو بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اب آپ خود سمجھ جائیں کہ انسان جو خود محتاج ہے، جو کل خود اللہ نہ کرے کہ وہ ایک ہسپتال میں پڑا ہوا ہوگا، یا اس کے بھی موڈز ہیں، تو ایک انسان کو with best of their experience, with best of their ability ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اپ اینڈ اباؤٹ رہنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، نیوٹریشن ایسی ہونی چاہیے، فوڈ ایسا ہونا چاہیے، زندگی میں فزیکلی فٹ ہونا چاہیے. پھر وہ آپ کو کہے گا کہ آپ نے کمپنی ایسی رکھنی ہے، آپ نے ڈپریشن کو پاس نہیں آنے دینا، ایسی چیزیں پڑھیں جو پازیٹیو ہوں. تو وہ آپ کو بہت ساری انسٹرکشنز دے گا اور آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا. اسی طرح ایک ایمان والا، ایک انسان جو غموں میں ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، یا کسی بھی سٹریس میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے آتا ہے. ایک عام طور پہ ٹریڈیشنلی لوگ اس طرح مانگتے ہیں مدد، اس طرح مانگتے ہیں مدد، نیل ڈاؤن ہو کے، کوئی گھنٹی بجا کے اس طرح مانگتا ہے مدد. اور آپ اور میں نماز پڑھ کر
سلام پھیر کر اللہ کے حضور ایسے مدد مانگتے ہیں. تو تھوڑا سا آج اس پیچھے جاتے ہیں, ریورس کرتے ہیں, اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک چیز تلاوت کرتے ہیں, اس کا نام ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کی ہے جو رب ہے, پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم, آپ الرحمن ہیں, آپ الرحیم ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین, آپ مالک ہیں فیصلے کے دن کے. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد, ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ کے عبد ہیں, آپ کے غلام ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور ہم آپ سے تعاون چاہتے ہیں, آپ سے مدد چاہتے ہیں, آپ سے کوآپریشن چاہتے ہیں. استعینو, یہ ورڈ جو ہے اللہ سے مدد اور تعاون مانگنے کے لیے استعمال کیا. تو ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے کہا کہ یا اللہ ہمیں مدد کر دیجئے ہماری. اور یہ کہنے کے بعد ہم نے اس کے بعد کیا مانگا اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم نے یہ نہیں کہا کہ میرے اولاد نہیں ہو رہی, مجھے اولاد چاہیے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے یہ والی جاب مل جائے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے میرا گھر چھوٹا ہے, مجھے بڑا گھر دے دے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میری جاب چھوٹنے والی ہے, اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, میری مورگیج ہے, لیز ہے, یہ وہ, بچوں کی فیس ہے, یا اللہ میرا کچھ کر. نہیں, ہم نے یہ بھی نہیں مانگا. ہم نے کہا ایاک نعبد, ہم آپ کے غلام ہیں, وہ ایاک نستعین, اور ہمیں آپ سے تعاون چاہیے. لیکن تعاون کے بعد ہم نے کیا بولا؟ اہدنا الصراط المستقیم, مجھے بیلنس رستہ بتائیں, مجھے سب سے سیدھا سموتھ رستہ بتائیں. اور کچھ نہیں مانگا ہم نے. اور رستہ بھی ان کا انعمت علیہم, جن پہ آپ کا انعام ہو چکا ہے, جو ریوارڈ والے ہیں. غیر المغضوب علیہم, جن سے ناراض ہیں ان کا رستہ نہیں. اس کا مطلب ہے وہ بھی آس پاس ہیں. اگر وہ آس پاس نہ ہوتے تو آپ کو اور مجھے اللہ کیوں وارن کر رہے ہوتے ان سے کہ یہ والا رستہ نہیں مانگنا. چلو کینیڈا میں تو آپ کہیں گے جی کہ یہ تو وہ ہے جو ایمان نہیں لائے یا جو مسلمان نہیں ہے. ہاؤ اباؤٹ سعودی عربیہ, ہاؤ اباؤٹ کویت, ہاؤ اباؤٹ پاکستان, ہاؤ اباؤٹ اسلامک کنٹریز, انڈونیشیا, ملیشیا, وہاں پہ کھڑا ہو کے میں کیوں کہہ رہا ہوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کا مطلب ہے جن سے اللہ ناراض ہے وہ بھی ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں, وہ میں بھی ہو سکتا ہوں. میں اپنے ماضی میں دیکھتا ہوں تو میں بہت سارے کام ایسے کر رہا تھا جو مجھے آج یقین ہے اس بات کا کہ اللہ مجھ سے ناراض تھا اس وقت. یہ الگ بات ہے کہ اس نے دروازہ کھلا رکھا ہوا تھا, کیونکہ وہ ایمرجنسی والے پیشنٹس کو پہلے دیکھتا ہے. جس طرح ایک ڈاکٹر جب آپ آئی سی یو میں جاتے ہیں تو وہ پہلے دیکھتا ہے کہ بھئی یہ اس کو ابھی نہیں بچایا تو یہ گیا. تو ہم بھی انہی میں سے تھے جو ایمرجنسی والے پیشنٹ تھے کہ ان کو ابھی دیکھ لو ورنہ پھر یہ اور آگے نکل جائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس سارے ریسورسز بھی تھے. شیطان ماشاءاللہ ہر چیز پلیٹ پہ رکھ کر لاتا تھا, تو ہمیں بہت زیادہ اور جلدی مدد کی ضرورت تھی. تو اللہ نے نظر کرم کی, رحم کیا کہ اس قابل ہوئے کہ تھوڑا سا زندگی میں ایک پازیٹیوٹی آ گئی. تو اب یہ غضب والوں کا رستہ, انعام والوں کا رستہ, اور جو دوالین ہو گئے, جو رستے سے ہی گئے, کسی کہیں اور ہی چلے گئے, وہ بھی ہمارے آس پاس ہی ہوں گے.